بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو کیا وہ نقاب پوش جس نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر ہماری بھگی کے گھوڑے روکے تھے سرحدی عقاب تھا؟ ہاں، اور رات کے تیسرے پہر جب تمہیں ہوش آیا تو وہ تمہاری مزاج پرسی کو آیا تھا۔ اس سے پہلے بھی وہ 2-3 بار تمہارے متعلق پوچھنے کے لیے آ چکا ہے۔ آج صبح بھی وہ آیا تھا۔ اس کے سپاہیانہ لباس سے معلوم ہوتا تھا کہ وہ کسی مہم پر جا رہا ہے۔ شاید اس نے ابا جان سے بھی کہا تھا کہ میں شاید شام تک نہ آؤں، اور تمہارا طبیب تو ساری رات اس کرسی پر بیٹھا رہا ہے۔ جب میں اٹھی تھی تو وہ تمہاری نبض دیکھ رہا تھا۔ ربیہ نے پوچھا، ابا جان کہاں ہیں؟ اینجلا نے جواب دیا، وہ دوسرے کمرے میں طبیب کے ساتھ کوچوان کو دیکھنے گئے ہیں۔ اس بیچارے کو کافی چوٹیں آئی ہیں۔ 3 دن بعد ربیہ کے سر کی تکلیف قدرے کم ہو چکی تھی، لیکن گھٹنے میں درد کے باعث وہ سہارے کے بغیر چلنے کے قابل نہیں تھی۔ وہ شاہ سوار جس نے اس کی جان بچائی تھی اور طبیب جو اس کا علاج کر رہا تھا بدر بن مغیرہ اور بشیر بن حسن تھے۔ ابو داؤد اس بات پر حیران تھا کہ سرحدی عقاب ان کی مدد کے لیے اچانک وہاں کیسے پہنچ گیا۔ گزشتہ 3 دن میں اس نے بدر بن مغیرہ کے سامنے فرڈینینڈ اور اس کے حکام کے مظالم کی داستانیں بیان کر کے کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا۔ نماز جمعہ کے بعد اس نے بدر بن مغیرہ کے ساتھیوں کے سامنے ایک پرجوش تقریر کی اور اندلس میں عیسائیوں کے محکوم مسلمانوں کی تباہ حالی کی اس قدر دردناک تصویر پیش کی کہ سامعین پر رقت طاری ہو گئی۔ پھر اس نے اندلس میں مسلمانوں کے ماضی کی روح پرور داستانیں سنائیں۔ بدر بن مغیرہ اور اس کے ساتھیوں کی جنگ آزادی کی دل کھول کر تعریف کی، اور اختتام پر یہ کہا کہ ہمیں اپنے مستقبل کے متعلق کوئی غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر ہم نے متحد اور منظم ہو کر فرڈینینڈ کے خلاف فیصلہ کن جنگ نہ لڑنے کا فیصلہ نہ کیا، ہم آہستہ آہستہ مٹا دیے جائیں گے۔ تمہارے لیے میرا یہی پیغام ہے کہ بزدلی کی زندگی سے بہادری کی موت بہتر ہے، اور یہی پیغام میں اہل غرناطہ کے پاس لے جا رہا ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ ابو الحسن ہماری مظلومیت کا حال سن کر دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کا اعلان کرنے میں تاخیر نہیں کرے گا۔ تقریر کے بعد جب وہ بدر اور بشیر کے ساتھ اپنی قیام گاہ کی طرف واپس آ رہا تھا تو بدر بن مغیرہ نے کہا، مجھے یقین ہے کہ غرناطہ میں رہ کر آپ مسلمانوں میں ایک نئی روح پھونک سکیں گے۔ ابو داؤد نے مغموم لہجے میں جواب دیا، میں اپنا فرض پورا کروں گا، لیکن لوگ ایک اجنبی کی باتوں پر زیادہ توجہ نہیں دیا کرتے۔ بشیر نے جھجکتے ہوئے کہا، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں ایک سوال پوچھنے کی جرات کروں؟ ابو داؤد نے جواب دیا، اگر آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھتے ہوئے ہچکچائیں گے تو یہ مجھ پر ظلم ہوگا۔ بشیر کہنے لگا، آپ کو خدا نے دین کے علم کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور آپ اتنے باعمل ہیں کہ آپ رات کے وقت تہجد کے لیے بھی اٹھتے ہیں، اور آپ کی زبان میں جادو ہے، لیکن میں ایک بات پر حیران ہوں کہ آپ… ابو داؤد نے اس کا فقرہ پورا کرتے ہوئے کہا، آپ حیران ہیں کہ ان سب باتوں کے باوجود میری اپنی بیوی اور لڑکی عیسائی مذہب پر قائم ہے، یہی کہنا چاہتے تھے نا آپ؟ بشیر نے حیران ہو کر کہا، ہاں، میں یہی پوچھنا چاہتا تھا۔ مجھے یقین ہے کہ آپ کے پاس اس کی کوئی معقول وجہ ہوگی۔ اس کی ایک وجہ ہے، لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ وہ معقول ہے۔ اس کے متعلق آپ جیسے مجاہدوں کا فتویٰ زیادہ صحیح ہوگا۔ یہ میری دوسری بیوی ہے۔ پہلی بیوی ایک مسلمان تھی اور اس کی لڑکی بھی مسلمان ہے، لیکن میری یہ بیوی مرثیہ کے ایک عیسائی خاندان سے ہے، اور اس کے ساتھ شادی سے قبل مجھے اس بات کا علم تھا کہ میں شادی کے بعد عیسائیوں کی سلطنت میں رہ کر اسے تبدیلی مذہب پر آمادہ نہیں کر سکتا۔ اس کے باوجود میں نے اس کے ساتھ اس لیے شادی کی کہ میں عیسائیوں کی حکومت میں ایک آزاد خیال مسلمان سمجھا جاؤں۔ میں اپنی قوم کی مظلومیت اور ذلت برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ میں انہیں ایک انقلاب کے لیے آمادہ کرنا چاہتا تھا۔ میں نے عیسائی بیوی کو اپنے لیے ڈھال بنایا۔ آج تک میں نے اپنے مقاصد اس پر ظاہر ہونے نہیں دیے، یہاں تک کہ وہ مجھے اندلس کے ان ہزاروں مسلمانوں سے مختلف خیال نہیں کرتی جو مذہب سے بہت دور جا چکے ہیں، بلکہ اپنے ہم مذہبوں میں جا کر وہ کہتی ہے کہ میں اسلام کی نسبت عیسائیت سے زیادہ قریب ہوں۔ ان باتوں سے میں نے فائدہ اٹھایا ہے کہ میں کئی شہروں میں مسلمانوں کی انقلابی جماعتیں تیار کر چکا ہوں۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں گزشتہ 10 سال سے قسطلہ میں ہوں۔ بڑے بڑے عیسائی امراء کے گھروں تک میری رسائی ہے، لیکن آج تک کسی کو یہ علم نہیں ہو سکا کہ میں ان کی سلطنت کے خلاف سرگرم ہوں۔
آپ کو میرے طریقہ کار پر نکتہ چینی کرنے کا حق ہے، لیکن میری نیت خدا کو معلوم ہے۔ اس عورت کے ساتھ شادی کرنے سے قبل میں یہ محسوس کرتا تھا کہ حکومت کے جاسوس ہر وقت میرے پیچھے لگے رہتے تھے، لیکن اس سے شادی کرنے کے بعد میری مشکلات بہت کم ہو گئی ہیں، اور جو کچھ میں نے گزشتہ 20 برس میں کیا ہے اس کا نتیجہ اس وقت ظاہر ہوگا جب ابو الحسن یا اس کے بعد غرناطہ کا کوئی اور تاجدار عیسائیوں کے خلاف اعلان جہاد کرے گا۔ اب شاید آپ میرے وہاں سے فرار ہونے کی وجہ پوچھنا چاہیں۔ میں وہاں سے اس لیے نہیں بھاگا کہ حکومت کو میری سازشوں کا علم ہو گیا ہے، اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ قسطلہ کے شاہی گھرانے کا ایک نوجوان میری چھوٹی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ انہوں نے میری بیوی کو اس بات پر آمادہ کر لیا تھا، اور میرے گزشتہ طرز عمل کے باعث میری بیوی کو یہ یقین تھا کہ میں ایک عیسائی نوجوان کے ساتھ اپنی لڑکی کی شادی کی مخالفت نہیں کروں گا۔ لیکن مجھے جب اس بات کا علم ہوا تو آپ میری حالت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اس سے قبل میں سوچا کرتا تھا کہ میں اپنا کام پورا کرنے کے بعد غرناطہ چلا جاؤں گا اور اپنی عیسائی لڑکی اور بیوی کو مسلمان کر لوں گا۔ اب مجھے احساس ہوا کہ پانی سر سے گزر رہا ہے۔ میں اس رشتے کی مخالفت کرتا تو مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر انہیں معلوم ہو گیا کہ میں ہجرت کر کے غرناطہ جا رہا ہوں تو میری بیوی شاید اپنی مرضی سے میرا ساتھ نہیں دے گی، اور لڑکی جو اس شادی پر رضامند نہ تھی مجھ سے زبردستی چھین لی جائے گی۔ بشیر نے پوچھا، تو لڑکی شاہی گھرانے کے نوجوان کے ساتھ شادی کرنے پر رضامند نہ تھی؟ نہیں، اس نوجوان کی ایک آنکھ تیر لگنے سے ضائع ہو گئی تھی۔ بدر بن مغیرہ نے سوال کیا، تو آپ یہاں کیسے پہنچے؟ میں نے تدبر سے کام لیتے ہوئے اس شادی کی مخالفت ترک کر دی۔ میں نے اپنے ایک دوست سے خط لکھوایا اور اس خط کو اپنے گھر بھجوانے کے لیے اسی کے نوکر کی خدمات حاصل کی۔ اس نے میری ہدایات پر عمل کرتے ہوئے رات کے وقت وہ خط ہمارے گھر پہنچا دیا۔ اس خط میں نے لکھوایا تھا کہ اینجلا کا نانا قریب المرگ ہے اور وہ اپنی بیٹی اور نواسی کو دیکھے بغیر اس جہان فانی سے رخصت نہیں ہونا چاہتا۔ ایسی خبریں سننے کے بعد عورتیں عام طور پر تفصیلات میں نہیں جاتیں۔ اس خط میں چونکہ وراثت کی تقسیم کا بھی ذکر تھا، میری بیوی مرثیہ کے لمبے سفر کے لیے تیار ہو گئی۔ اینجلا کو اس شادی سے نفرت تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے علی الصباح جانے کا فیصلہ کر لیا۔ ربیہ کو میں پہلے ہی سمجھا چکا تھا، چنانچہ اس نے بھی یہی کہہ دیا کہ وہ اپنی سوتیلی ماں کے باپ کی تیمارداری کے لیے ضرور جائے گی۔ لیکن ہمیں ایک اور تکلیف پیش آئی۔ رات کے وقت ہم کھانا کھانے بیٹھے تو وہ کانا آ گیا۔ جب اسے یہ معلوم ہوا کہ ہم صبح مرثیہ جانے والے ہیں تو وہ بھی ہمارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہو گیا۔ میں نے مخالفت کی، لیکن میریا نے اس کی طرفداری کرتے ہوئے کہا کہ اس کی بدولت ہمارا سفر بہت آسان ہو جائے گا، اور میں نے مجبوراً ہتھیار ڈال دیے۔ علی الصباح جب ہم بھگی پر سوار ہو رہے تھے، وہ گھوڑا بھگاتا ہوا آیا اور ہمیں یہ خبر دی کہ وہ راستے کی چوکیوں کو ہمارے سفر کے لیے گھوڑے تیار رکھنے کی ہدایت بھجوا چکا ہے۔ راستے میں اس کی وجہ سے ہمیں کوئی تکلیف نہ ہوئی، لیکن جو مرثیہ قریب آ رہا تھا میری پریشانی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ اس کا گھوڑا ہر وقت ہماری بھگی کے آگے یا پیچھے رہتا تھا۔ بھگی کا کوچوان میرا پرانا نوکر تھا اور اسے میرے ارادے کا علم تھا۔ اس نے مجھے مشورہ دیا کہ اس شخص سے جان چھڑائے بغیر ہمارا غرناطہ پہنچنا ناممکن ہے۔ چنانچہ میں ایک تلخ فیصلہ کرنے پر مجبور ہو گیا۔ ایک دوپہر جب میریا بھگی میں اونگتے اونگتے اینجلا کی گود میں سر رکھ کر سو گئی تو میں نے اینجلا سے کہا، اینجلا، تمہیں معلوم ہے کہ میں تمہیں کہاں لے جا رہا ہوں؟ اس نے جواب دیا، آپ ہمیں مرثیہ لے جا رہے ہیں۔ اور کہاں؟ میں نے کہا، میں تمہیں اس شخص سے بچانا چاہتا ہوں اور اس مقصد کے لیے میں مرثیہ کے بجائے غرناطہ جا رہا ہوں۔ اس نے آنکھوں میں آنسو بھرتے ہوئے کہا، ابا جان، اس کے ساتھ شادی کرنے کے بجائے میں موت کو ترجیح دوں گی۔ میں اس سے بچنے کے لیے ہر جگہ جانے کو تیار ہوں۔ میں نے کہا، یہاں سے تھوڑی دور آگے غرناطہ کی سڑک اس سڑک سے الگ ہوتی ہے، لیکن یہ سائے کی طرح ہمارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اگر ہم نے راستہ بدلا تو اگلی چوکی پر ہمیں یہ روک لے گا۔ اس سے چھٹکارا حاصل کرنے کا صرف ایک راستہ ہے۔ اینجلا نے کچھ سوچ کر کہا، ابا جان، وہ اس وقت ہمارے پیچھے ہے، آپ کے پاس کمان ہے اور آپ تیر چلانا جانتے ہیں۔ میں نے کہا، لیکن مجھے تمہاری ماں کا ڈر ہے۔ اس نے کہا، امی جان سو رہی ہیں، آپ جلدی کیجئے۔ میں نے پچھلی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا، وہ کوئی 50 گز دور تھا اور ایک فحش گیت گا رہا تھا۔ میں نے کوچوان کو بھگی کی رفتار کم کرنے کا حکم دے دیا۔ جب ہمارے درمیان بہت تھوڑا فاصلہ رہ گیا تو میں نے تیر چلا دیا اور ساتھ ہی کوچوان کو بھگی تیز کرنے کی ہدایت کی۔
وہ تیر کھا کر گھوڑے سے نیچے گر پڑا۔ تاہم مجھے یہ ڈر تھا کہ اگر وہ زندہ رہا تو فوراً سارے اندلس میں ہماری تلاش شروع ہو جائے گی، اس لیے میں نے پوری رفتار سے اپنا سفر جاری رکھا۔ جب میریا کی آنکھ کھلی تو اسے ہم نے بتا دیا کہ وہ آگے نکل گیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسے یہ معلوم ہونے نہیں دیا کہ ہم راستہ بدل چکے ہیں۔ لیکن سرحد کی آخری چوکی عبور کرتے ہی مجھے اپنے پیچھے چند سوار دکھائی دیے۔ مجھے ان کی رفتار سے شک ہوا۔ میں نے کوچوان کو بھگی تیز کرنے کا حکم دے دیا۔ بارش کی وجہ سے سڑک بہت خراب تھی۔ بہرحال خدا کا شکر ہے کہ بھگی اس وقت ٹوٹی جب آپ ہماری مدد کے لیے پہنچ چکے تھے۔ ہمیں سرحد تک پہنچنے کا موقع غالباً اس لیے ملا کہ پہلے ہماری تلاش مرسیہ کی سڑک پر کی گئی ہوگی، اور وہاں ہمارا سراغ نہ ملنے پر انہوں نے غرناطہ کی سڑک کی طرف توجہ کی۔ یہ سب آپ کے اس سوال کا جواب ہے کہ میں نے اینجلا اور میریا کو ابھی تک مسلمان کیوں نہیں بنایا۔ اب آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ بدر کہنے لگا، اب آپ کو ہر بات پوچھنے کا حق ہے۔ ابو داؤد یہ سن کر کہنے لگا، آپ کا علاقہ ہمارے راستے سے کافی دور تھا۔ اگرچہ عقاب کی پرواز کی حدود متعین نہیں ہوتی، لیکن آپ ہماری مدد کے لیے وہاں اس طرح پہنچے جیسے پہلے سے وہاں تیار کھڑے تھے۔ بدر بن مغیرہ نے یہ سن کر جواب دیا، بات یہ ہے کہ کچھ عرصے سے غرناطہ کی حکومت کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑی حد تک دوستانہ ہیں۔ انہوں نے سرحد کے کچھ علاقے کی حفاظت میرے سپرد کر رکھی ہے، اور کبھی کبھی مجھے ان چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لیے جانا پڑتا ہے۔ اس دن بھی میں یہ دیکھنے کے لیے گیا تھا کہ بارش کی وجہ سے سپاہی اپنے اپنے گوشوں میں دبک کر بیٹھے ہوئے ہیں یا اپنے پہنوں پر موجود ہیں۔ راستے میں مجھے آپ مل گئے۔ میری اصل قیام گاہ یہاں سے بہت دور ہے۔ یہ قلعہ جسے آپ نے رونق بخشی ہے ہمارے علاقے کے ایک سرے پر ہے۔ ابو داؤد نے کہا، سرحد کی نگرانی جس شخص نے آپ کو سونپی ہے، میں اس کی نگاہ انتخاب کی داد دیتا ہوں، اور غرناطہ اگر اپنی تمام سرحدوں کی حفاظت کی ذمہ داری آپ کو سونپ دے تو یہ اس کی خوش قسمتی ہوگی۔ نہیں، میں اتنی بڑی ذمہ داری سنبھالنے کے قابل نہیں۔ ابو داؤد کہنے لگا، غرناطہ میں میری کسی کے ساتھ واقفیت نہیں۔ اگر آپ مجھے جانے سے پہلے 2-4 مخلص آدمیوں کے نام بتا دیں تو مجھے سہولت ہوگی۔ بدر بن مغیرہ کہنے لگا، میں ایک ایسے آدمی کو خط لکھوں گا جس کی بدولت آپ سارے غرناطہ سے واقف ہو جائیں گے، لیکن میرے خیال میں آپ کو کافی دن یہاں ٹھہرنا پڑے گا۔ کیوں بشیر، ان کی صاحبزادی کب تک چلنے پھرنے کے قابل ہو جائیں گی؟ بشیر نے جواب دیا، انشاءاللہ 1 ہفتے میں بالکل تندرست ہو جائیں گی۔ یہ قلعہ جس میں ابو داؤد بدر بن مغیرہ کے مہمان کی حیثیت سے ٹھہرا ہوا تھا، اپنے محل وقوع کے اعتبار سے بیرونی حملے سے محفوظ نہ تھا۔ اس کی فصیل بھی اس قدر محفوظ نہ تھی کہ باہر سے کسی بڑے حملے کی روک تھام کر سکے۔ الزغل کے ساتھ ملاقات کے بعد بدر بن مغیرہ غرناطہ کی سرحد کی چوکیوں کا معائنہ کرنے کے لیے کبھی کبھی یہاں ٹھہرا کرتا تھا۔ یہ قلعہ غرناطہ کی حدود میں تھا، اور قسطلہ اور غرناطہ نے چونکہ ابھی تک ایک دوسرے کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا تھا، اس لیے بدر نے کسی فوری حملے کا خطرہ محسوس نہ کرتے ہوئے اس کی حفاظت کے لیے بہت تھوڑے سپاہی رکھے تھے۔ تاہم قسطلہ کی سرحد کے آس پاس اس کے جاسوس اور پہرے دار ہر وقت چوکس رہتے تھے۔ ابو داؤد کی آمد کے بعد اس نے پہرے داروں کی تعداد میں کچھ اضافہ کر دیا تھا۔ عام طور پر وہ نئے انتظامات دیکھنے اور سرحدی چوکیوں کے افسروں کو ہدایات دینے کے لیے 2-4 دن اس قلعہ میں ٹھہر کر جنگل میں اپنے مستقر کو لوٹ جایا کرتا تھا، اور وہاں غرناطہ سے آنے والے نئے سپاہیوں اور افسروں کو تربیت دیا کرتا تھا۔ لیکن ابو داؤد کی وجہ سے اسے اپنی مرضی کے خلاف یہاں رکنا پڑا۔ تاہم وہ دوسرے یا تیسرے دن وہاں ضرور جاتا اور اپنے جانبازوں کو ضروری ہدایات دینے کے بعد واپس آ جاتا۔ اگرچہ ابو داؤد نے اپنا من گھڑت افسانہ سنا کر کسی حد تک اس کا اعتماد حاصل کر لیا تھا، پھر بھی الزغل یا موسیٰ کی تحریر دیکھے بغیر کسی اجنبی کو وہ اپنی حدود میں داخل ہونے کی اجازت دینے کا روادار نہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ ربیعہ کو علاج کے لیے اپنے مستقر لے جانے کے بجائے اس نے بشیر بن حسن کو جنگل میں اسی جگہ بلا لیا تھا، ایک ایسے باپ کے سوا جو اس کی ماں کی موت کے 1 سال بعد ایک نصرانی لڑکی سے شادی کر چکا تھا۔ ربیعہ کا اس دنیا میں کوئی نہ تھا۔ جب اس نے ہوش سنبھالا تو اسے بتایا گیا کہ ماں کی وفات کے وقت اس کی عمر 1 سال سے بھی کم تھی۔ اس نے اپنی عمر کے ابتدائی 13 برس کا زیادہ حصہ
تلی تلا میں اپنے ماموں کے پاس گزارا تھا۔ عیسائیوں کے بڑھتے ہوئے مظالم نے دوسرے لوگوں کی طرح اس کے ماموں کے خاندان کے بہت سے لوگوں کو غرناطہ ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ ربیہ کا ماموں اسے اپنے ساتھ لے جانا چاہتا تھا، لیکن ابو داؤد کے سامنے اس کی کچھ نہ چلی اور ربیہ کو اپنے باپ کے پاس قسطلہ آنا پڑا۔ قسطلہ میں ربیہ کے لیے اپنے باپ کے گھر کا ماحول بالکل نیا تھا۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہن عیسائی مذہب کی پابند تھیں۔ اس کے باپ کو عزت اور شہرت کی ہوس نے اپنے اسلاف کے دین سے بہت دور پھینک دیا تھا۔ قسطلہ کے عیسائی اسے ایک آزاد خیال مسلمان کے نام سے یاد کرتے تھے۔ وہ عیسائیوں کی محفل میں انجیل اور مسلمانوں کی محفل میں قرآن پڑھتا اور نہایت عالمانہ تقریریں کرتا۔ اعلیٰ طبقہ کے عیسائی راہبوں کو یہ علم تھا کہ ایک مسلمان کے بھیس میں وہ فرزندان توحید کا بدترین دشمن ہے، اس لیے وہ دوسرے مسلمانوں کی طرح اس کے مذہب تبدیل کرنے پر مصر نہ ہوئے۔ بعض دور اندیش مسلمان اس پر شک کرتے تھے، لیکن عوام کی اکثریت کو وہ یقین دلا چکا تھا کہ بادشاہ کے دربار اور عیسائیوں کے گرجوں میں جا کر وہ جو کچھ مسلمانوں کے لیے کر رہا ہے وہ مسجد میں بیٹھ کر نہیں کر سکتا۔ وہ مختلف شہروں میں جاتا اور حریت پسند مسلمانوں کی خفیہ تنظیمیں تیار کرواتا اور ان شہروں کے شوریدہ مسلمانوں کے ساتھ اچھی طرح متعارف ہونے کے بعد وہاں کے عیسائی حکام کو باخبر کر کے غائب ہو جاتا۔ عیسائی حکام انہیں ایک ایک کر کے پکڑ لیتے اور ان پر مقدمہ چلائے بغیر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ ان خدمات کے صلہ میں ابو داؤد فرڈینینڈ سے سنہری تمغہ اور قسطلہ کے لارڈ پشب سے چاندی کی صلیب حاصل کر چکا تھا۔ ربیہ عادات و خصائل میں اپنے باپ کے عین ضد تھی۔ اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس نے بچپن کے 13 برس اپنے ماموں کے ہاں گزارے تھے۔ ماموں کے گھر کی تعلیم نے اسے اسلام سے محبت کرنا سکھایا تھا اور مسلمانوں کی موجودہ بے کسی اور مظلومیت کے احساس نے اس کے دل میں قسطلہ کی عیسائی حکومت کے خلاف نفرت کا جذبہ پیدا کر دیا تھا۔ بچپن کے احساسات پختہ نہیں ہوتے، لیکن ربیہ کو اپنے باپ کے گھر کا تلخ ماحول ہمیشہ ماموں کے گھر کی یاد دلاتا رہا اور اس یاد کے ساتھ بچپن کی جو دلچسپیاں وابستہ تھی وہ اس کی اداس اور غمگین زندگی کا جز بنی رہیں۔ جب اس کی سوتیلی بہن اینجلا کو شہر کا ایک پادری انجیل پڑھانے آتا تو اسے وہ بزرگ صورت عالم یاد آتے جو اسے ماموں کے گھر قرآن پڑھانے آیا کرتے تھے، اور جب اینجلا کی ماں اسے یہ سمجھاتی کہ وہ بھی اپنی سوتیلی بہن کے ساتھ انجیل پڑھا کرے تو وہ اس کی نصیحت پر عمل کرنے کے بجائے دوسرے کمرے میں قرآن لے کر بیٹھ جاتی۔ اینجلا ہر اتوار ماں کے ساتھ گرجے جاتی اور ربیہ اپنے ایک مسلمان ہمسایہ کی بیوی کے یہاں چلی جاتی جو اس کی ماں کی سہیلی رہ چکی تھی۔ 2 سال قسطلہ میں رہنے کے بعد اسے پتہ چلا کہ اس کا ماموں اور اس کے خاندان کے چند اور افراد غرناطہ چھوڑ کر مراکش چلے گئے ہیں۔ اس خبر سے پہلے وہ اپنے دل کو تسلی دے دیا کرتی تھی کہ قدرت اسے کبھی نہ کبھی غرناطہ جانے کا موقع دے گی اور وہ تلی تلا کے بچھڑے ہوئے عزیزوں کو دیکھ سکے گی۔ وہ خدا سے دعا بھی کیا کرتی تھی، لیکن جب اسے پتہ چلا کہ وہ مراکش جا چکے ہیں تو اس کا دل ٹوٹ گیا اور وہ کئی دن تک چھپ چھپ کر آنسو بہاتی رہی۔ ابو داؤد اپنی تمام برائیوں کے باوجود ربیہ سے بے حد محبت کرتا تھا۔ میریا کو اکثر یہ شکایت رہتی کہ وہ اینجلا سے زیادہ اسے چاہتا ہے، اور وہ اس کے جواب میں یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا کہ تمہاری موجودگی میں اینجلا کو میری محبت کی ضرورت نہیں، لیکن ربیہ کا اس دنیا میں میرے سوا کوئی نہیں۔ میریا ایک تند مزاج عورت تھی اور ربیہ کو اس نے اپنے طرز عمل سے نفرت کرنا سکھا دیا تھا۔ اینجلا کو غرور اور تکبر اپنی ماں سے ورثے میں ملا تھا، لیکن اس کے پہلو میں ایک ایسا دل تھا کہ وہ اپنی ماں کی طرح ربیہ کی محبت کا جواب حقارت سے نہ دے سکتی تھی، بلکہ بعض اوقات یہ محسوس کرتی تھی کہ اس کی ماں کی طرف سے کوئی زیادتی ہوئی ہے تو وہ ربیہ کی طرفداری کرتی، لیکن مذہب کے معاملے میں وہ اپنی ماں کی طرح متعصب تھی۔ ربیہ ان کے ساتھ مذہبی بحث میں الجھنے سے پرہیز کرتی، لیکن پھر بھی اس کے لیے میریا اور اینجلا کی بعض باتیں ناقابل برداشت ہوتی تھیں اور وہ ان کے ساتھ جھگڑنے پر مجبور ہو جاتی تھی۔ ان جھڑپوں میں منطق سے زیادہ جذبات سے کام لیا جاتا۔ میریا اور اینجلا اسے فرڈینینڈ کی شان و شوکت اور روما کے عیسائی حکمرانوں کے جاہ و جلال سے مرعوب کرنے کی کوشش کرتیں، اور وہ اس کے جواب میں انہیں تارک
موسیٰ عبد الرحمن اعظم یوسف بن تاشفین کی داستانیں سناتی۔ میریا اور اینجلا یہ کہتی کہ ان کے فلاں راہب کو بشارت ہوئی ہے کہ مسلمانوں کو اندلس سے نکالنے کے لیے خدا نے فریڈینینڈ کو منتخب کیا ہے، اور وہ جواب میں یہ کہتی کہ میں نے خواب میں ابو الحسن کو قسطلہ پر اسلام کا جھنڈا لہراتے ہوئے دیکھا ہے۔ مغیرہ کے قتل کی خبر سن کر قسطلہ کے تمام عیسائیوں کی طرح میریا اور اینجلا نے بھی خوشی منائی، لیکن ربیہ کو اس قدر صدمہ ہوا کہ اس نے 3 دن تک کسی سے بات نہ کی۔ اس کے بعد سرحدی عقاب کے ہاتھوں کاؤنٹ سینٹ یاگو کی شکست کی خبر سن کر جس قدر ربیہ کو خوشی ہوئی تھی، اسی قدر اس کی سوتیلی ماں اور بہن مغموم تھیں۔ اس کے بعد ان کے گھر میں مذہب کے نام پر جو جھگڑا شروع ہوتا، اس میں کسی نہ کسی طرح سرحدی عقاب کا ذکر ضرور آ جاتا۔ میریا اور اینجلا جس قدر اس کے نام سے چڑھتی، ربیہ اسی قدر اس کے بہادرانہ کارناموں کو بڑھا بڑھا کر پیش کرتی۔ رات کے وقت جب اینجلا اور میریا مریم کے مجسمے کے سامنے دوزانوں ہو کر عیسائیوں کی فتح کے لیے دعائیں مانگتیں، تو ربیہ الگ کمرے میں نماز کے بعد سرحدی عقاب کی فتح کے لیے دعا کرتی۔ ایک مرتبہ میریا نے ابو داؤد سے شکایت کی کہ ربیہ ہمارے بادشاہ کے دشمن کو اچھا سمجھتی ہے، تو ابو داؤد نے اسے ڈانٹ ڈپٹ کے بعد سمجھایا کہ ربیہ، اگر تم یہ نہیں چاہتی کہ حکومت ہمیں باغی قرار دے کر پھانسی پر لٹکا دے، تو خدا کے لیے سرحدی عقاب کے بارے میں اپنے جذبات ظاہر کرنے میں احتیاط سے کام لو۔ میں تمہیں اپنی ماں کے مذہب پر چلنے سے منع نہیں کرتا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو عزت مجھے فریڈینینڈ کے دربار میں حاصل ہے وہ فقط تمہاری وجہ سے کھو بیٹھوں۔ سرحدی عقاب ایک باغی ہے، اور وقت آنے پر فریڈینینڈ کی افواج اسے کچل کر رکھ دیں گی۔ ربیہ کو پہلی بار احساس ہوا کہ اس کا باپ اپنے علم و فضل کے باوجود ان لوگوں سے مختلف نہیں جنہوں نے اندلس کے مسلمانوں کی نشأت ثانیہ سے مایوس ہو کر مستقبل کی تمام توقعات اپنے عیسائی آقاؤں سے وابستہ کر دی ہیں۔